الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور ایمان تیرا لٹ رہا ہے رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ رہا ہے رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ اور کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی جو چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی جو چلے وہ آقا تلاش کر۔ اور لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ بھی نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا سلیقہ، تو سرور عالم کے فرمان پڑھا کر، تو سرور عالم کے فرمان پڑھا کر۔ خلاق کائنات، مالک ارض و سما، مالک لم یزل کا بے حد کروڑاں بے پناہ شکر کہ رب العزت نے ایک بار پھر اپنے مقدس دن میں، مقدس ساعتوں میں اور مبارک گھر میں بیٹھ کر قرآن و حدیث سننے کی، اور مسجد میں جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے آ کر کوئی اونٹ صدقہ کرنے کی، کوئی بکری صدقہ کرنے کی، کوئی انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، الحمدللہ، اللہ قبول فرمایا نا۔ اور آج جتنے نمازی درس میں، نماز میں شرکت کریں، سب کے آنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ سب کی نیک اور جائز حاجتیں پوری فرمائیں۔ آج بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے، بہت ہی مقدس دن ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ آج کے پورے درس میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ آج کا عنوان ایک بہت ہی مایہ ناز عنوان ہے، بہت ہی خوبصورت عنوان ہے کہ جس پر انسان بات کرے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے روح پرواز کر رہی ہو، جیسے روح کہیں بلند و بالا مقام پہ اڑ رہی ہو۔ جس پر بندہ بات سنے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں نہیں بیٹھے ہوئے 1450 سال پیچھے بندہ چلا گیا ہے۔ وہی ذکر میں وہی ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ آج یوم ولادت ہے داماد رسول اور حسنین کریمین کے بابا جان سیدہ فاطمۃ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج سید عرب اور جنہیں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا. قرآن میں کثیر آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی. نبی علیہ السلام سے بچپن میں ہی ناطہ جوڑ لیا اور ایسا جوڑا پھر کہ قبر تک بھی اگر اتارا کسی نے قبر میں تو وہ انہوں نے ہی اتارا ہے. وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات سیدنا و سندنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. آپ کا نام آنیس میں گرامی علی ہے اور آپ کا لقب اور کنیت جو آتی ہے وہ حیدر آتی ہے، حیدر کرار، اسد اللہ. اسد اللہ کہتے ہیں اللہ کے شیر کو. اللہ کا شیر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسد مانا شیر. اسد اللہ اللہ کا شیر. اور حیدر معنی بھی شیر ہوتا ہے. کرار معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. حیدر کرار، اس لفظ میں ہی ایسی تاثیر ہے، اتنا روب رکھا ہے اللہ نے کہ جب یہ نام لیا جائے حضرت علی حیدر کرار تو دل پر ایک روب سر طاری ہو جاتا ہے کہ کیا نام ہے. اگر مطلب نہیں بھی پتا ہو تو پھر مطلب جان لے بندہ تو پھر کتنا روب طاری ہوتا ہے. حیدر کرار، وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے، پلٹ پلٹ کے حملہ کرے. یہ آپ کو ایک نسبت ملی ہے. میدان جنگ میں آپ کا یہی معاملہ ہوا کرتا تھا. کافر پر پلٹ پلٹ کے وار کیا کرتے تھے، پلٹ پلٹ کے حملہ کیا کرتے تھے. ابتدائی میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ایک دینی فریضہ ہے کہ جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو لے کر بہت سی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں. یہ ملنگ ہو گیا ہے. ملنگ کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ مولائی ہو گیا ہے. یہ حضرت علی کے عشق میں گم ہو گیا ہے. حضرت علی کے عشق میں گم ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھتا، چرسی ہو گیا ہے، افیون لیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، مزاروں پہ رہتا ہے، بڑی سی پگڑی باندھ لی ہے، بڑے بڑے تعویذ گلے میں ڈال لیے ہیں. ایک انگلی میں انگوٹھی پہننا سنت ہے، ایک سے زیادہ مرد کے لیے جائز نہیں. 10 انگلی میں انگوٹھیاں چڑھایا ہوا ہے. ملنگ ہو گیا، ہاں ہو کر کے گھومتا پھر رہا ہے. بھائی ملنگ ہو گیا ہے. اس کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. وہ جو امام صاحب پنجگانہ نماز خود بھی پڑھ رہے ہیں، مقتدیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، ان سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دعا میں تاثیر ہے. کیوں بھائی؟ یہ مرغیاں تو فرش پہ کھاتا ہے اور نماز عرش پہ پڑھتا ہے. اس کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، اس سے دعا کرو. ملنگ ہو گیا ہے، مولائی ہو گیا ہے. اچھا قوالوں کا کیا حال ہے؟ ہر ایک کے لیے تو نہیں، لیکن بعض ایسے قوال ہیں کہ جن کے منہ میں ماوا بھرا ہوا ہے، عجیب ہی نشے میں دھت ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ سنت رسول کا پتہ ہے. حضرت علی کا ذکر ان سے سنا جائے گا، بھائی سناؤ، اہل بیت کا ذکر سناؤ. وہ شروع ہو گئے قوال. اتنے ناپاک اور گندے منہوں سے ہم حضرت علی کا ذکر سنیں، اتنی مقدس ذاتوں کا، اتنے پاکیزہ ذاتوں کا. ایک بہت بڑے عالم گزر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک بندہ ملنے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. بہت بڑے مفتی اعظم تھے. وہ سوچا کوئی مشکل سوال کرے گا، دوست لے کر آیا تھا ملوانے. اس نے کہا آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو وہ اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے، اپنی نشست سے اٹھے اور چلے گئے. اب جو لے کر آیا تھا وہ شرمندہ ہو گیا. کہا میں تو یہ تعارف کرا کے لایا تھا کہ مفتی اعظم کے پاس تمہیں لے کے جا رہا ہوں، جو جی چاہے پوچھنا. سوال تو بڑا سادہ تھا. حضرت اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ چند لمحے سوچ میں مبتلا ہی تھے کہ چند لمحے گزرنے کے بعد حضرت واپسی آئے اور داڑھی میں سے کچھ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور پھر چاروں شہزادیوں کے نام بتائے. کہا حضرت کہاں گئے تھے؟ نام آپ بیٹھے بیٹھے بھی بتا سکتے تھے، اٹھ کر کہاں گئے؟ کہا بات یہ ہے کہ تم نے جن ہستیوں کے نام پوچھے نا اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور مجھے گوارا نہیں کہ اتنی پاکیزہ ہستیوں کے نام میں بے وضو اپنی زبان پہ لاؤں. شہزادی رسول کی بات آئے اور اہل بیت کی بات آئے اور میں اپنے ناپاک اور بے وضو زبان سے ان کا نام لوں، یہ میری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں. اس لیے میں وضو کرنے گیا تھا، وضو کر کے آگے تمہیں شہزادیوں کے نام بتائیں. یہ تھا اللہ والوں کا مشرب، طریقہ، منشا، اسلوب. ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ تو اس طریقے کو بدلنا پڑے گا. مولائی وہ نہیں ہے بھائی کہ جو نمازیں چھوڑے، تعویذیں گلے میں باندھ لے، امامے باندھ لے، جبے خبے پہنے،
10 انگوٹھیوں کو چڑھا لے 10 انگلیوں میں، یہ ملنگ اور مولائی ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مولائی ابھی میں آپ کو درس کے آخر میں بتاتا ہوں کون ہوگا، جو حضرت علی کی تعلیمات پہ عمل کرے گا وہ مولائی ہوگا۔ تعلیمات کیا ہیں یہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، صرف ایک آیت پہ میں بات کر کے احادیث اور آپ کی سیرت کی طرف آتا ہوں، وقت بہت قلیل ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو چھڑ جائے تو پھر بندہ بات کرے تو پھر گفتگو تو ختم ہی نہیں ہوتی نا، عظمت ہی اتنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سورہ بینہ کی آیت ہے کہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہتر۔ یہ آیت نازل ہو گئی، یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی جب تشریف لائے نا تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاء خیر البریہ، خیر بریہ آ گیا ہے، خیر بریہ آ گیا ہے، یعنی جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے وہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس آیت کی تفسیر کرنا مقصود تھی کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان بھی لائے اعمال صالحہ بھی کرے وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے، بہت ہی اللہ کو پیارا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ دے دیا اس آیت میں جو خیر البریہ سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا علی ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ 13 رجب المرجب کو، اور میں آپ کو ایک لطیف بات بتاؤں، 13 رجب کو ہی تھی اور جمعے کا روز تھا۔ ہاں سن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے، سنی بن کے بیٹھنا ہے۔ 13 رجب تھی، پتہ لگے کہ سنی بھی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور سنی سے زیادہ اہل بیت سے کوئی محبت نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے۔ تو 13 رجب المرجب تھی اور جمعے کا روز تھا آپ کی ولادت میں، اور آج بھی 13 رجب المرجب اور جمعے کا دن ہے۔ یہ برکتیں بہت کم ملا کر فرمایا بچوں میں جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، سر فہرست ہوا، وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ 10 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا خود۔ اچھا، جب ایمان لانے کی بات ہوئی اور ابھی جیسے میں نے کہا ملنگ مولائی والی بات جو کی نا، ایمان کس چیز سے متاثر ہو کے انسپائر کس سے ہوئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، میری اور آپ کی ماں، پوری امت کی ماں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، نبی علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی، کہا یہ کیا تھا؟ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں دعوت ایمان دی، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، بتوں کا انکار کرو۔ فوراً ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھا دیں گے، لیکن ایک بار اپنے ابا جان سے مشورہ بھی تو کر کے آ جاؤ، ایک بار چچا جان سے پوچھ کے تو آ جاؤ، چچا ابو طالب سے۔ حضرت علی بچے تھے، 10 سال کے تھے، ٹھیک ہے ابا جان سے مشورہ کرنے آئے اور کہا کہ اس طرح سے معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا اے علی تیرے حق میں محمد الرسول اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، جا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ 10 سال کی عمر میں جو اپنا رشتہ اور ناطہ نبی علیہ السلام سے جوڑا ہے اور اپنے سینے کو نبی علیہ السلام سے ملایا ہے، تو پھر ایسا ملایا کہیں غزوات میں، کہیں جنگوں میں، کہیں جہاد میں، کہیں جدل میں، کہیں مرحلوں پر، کبھی مدینے میں، کبھی مکہ میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، کئی سال نبی علیہ السلام کی صحابت میں گزارے، اور پھر جب نبی علیہ السلام کی وصال کی بات آئی تو قبر میں بھی سینے سے لگا کے حضرت علی نہیں اتارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور مبارک امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں بتاؤ بہادر کون ہے؟ جسے شجاعت کا لقب دیا جائے، جسے حیدر کرار کہا جائے، وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہمارے نزدیک تو آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بہادر ہیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں تم نہیں سمجھے بہادر کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، ہم نے سوچا نبی علیہ السلام کے لیے کوئی خیمہ بنایا جائے جس میں نبی علیہ السلام اپنی رات گزارے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا خیمہ بنا دیا گیا، نبی علیہ السلام کو اس پہ رات گزارنی تھی، لیکن خیمے کے باہر کسی نے پہرا بھی تو دینا تھا، اور اس خیمے کے باہر اس وقت پہرا دینے کا مطلب یہ تھا
کہ جو ہزاروں کی تعداد میں کفار موجود ہیں جن کے ہر تیر کا نشانہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے خیمے کے آگے کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہر کافر کے تیر کا نشانہ آپ نے بیچ میں آ کے اپنے سینے پر لے لیا ہے۔ تو ہم صحابہ یہ ڈسکس کر رہے تھے، اس پر بات کر رہے تھے کہ خیمے پر پہرا کون دے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم اتنے میں بات کر ہی رہے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر بڑھ کے آگے خیمے پہ پہرا دینے لگے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے تم سمجھتے ہو میں بہادر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیق اکبر بہادر ہے۔ صدیق اکبر سے زیادہ کوئی بہادر نہیں تھا۔ تو حضرت علی کے نزدیک تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ہیں۔ یہ محبت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ محبت کی زندگی ہوتی ہے، یہ ایک ان کا الگ ہی محبت کا تعلق تھا۔ یہ تقیہ کرتے ہیں نا کہ وہ خوف سے چھپا لیا معاملہ، یا خوف کی وجہ سے تعریف کر دی، یا کچھ چھپانے کے لیے کہہ دیا۔ یہ کون سا دور چل رہا ہے بھائی؟ تینوں خلیفہ موجود نہیں ہیں، حضرت علی موجود ہے صرف۔ اب کس کا تقیہ تھا؟ اب کس کا خوف تھا؟ اب کس کی وجہ سے دب کے تعریف کرنی تھی؟ اولاً تو اگر حیدر کرار مان لیا تو پھر دبنے والا کسی سے نہیں ہے۔ جب امام حسین اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے کربلا کے میدان میں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے والد محترم کیسے اپنا حق کسی کو دے سکتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے دینا اس کو، حدیث ہے دینا اس کو جو میرے راز تک پہنچ سکے، اس کو دینا۔ نبی علیہ السلام آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تم کیا کرو گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اس جبے کو میں لے کر پوری دنیا میں سچائی پھیلا دوں گا، پوری دنیا میں سچائی پھیلا دوں گا۔ محبوبہ بات تمہاری بڑی پیاری ہے لیکن تم اللہ کے راز تک نہیں پہنچے، تشریف رکھو۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا ہے عمر کیا کرو گے اگر یہ جبہ دیا جائے؟ کہا پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دوں گا۔ محبوبہ بات بڑی پیاری ہے، تشریف رکھو، راز تک نہیں پہنچ سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا حضور پوری دنیا میں حیا کا پہرا دے دوں گا، پوری دنیا میں حیا کا پرچار کر دوں گا، حیا عام ہو جائے گی، ہر نوجوان میں حیا کا ایک عنصر پیدا کر دوں گا، حیا کا جذبہ پیدا کر دوں گا۔ کہا محبوبہ بات تیری بھی بڑی پیاری ہے لیکن تو رب کے راز تک نہیں پہنچ سکا، تشریف رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا حضور میں اللہ کے بندوں کی عیب پوشی کروں گا، اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ تو فرمایا اے علی تو اللہ کے راز تک پہنچ گیا ہے، اس جبے کا حقدار تو ہے، یہ جبہ تجھے دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے نکتے کی، اللہ کا راز کیا تھا؟ اللہ کا راز کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپانا، پردے ڈالنا۔ اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، ذلیل و رسوا نہیں کرنا، سرے بدار کسی کی عزت کو نیلام نہیں کرنا۔ کسی کا ایک عیب پتہ لگ جائے تو اس کا اسکینڈل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں اچھالنا ہے، نہیں، اللہ کا بندہ اس کے عیب پہ پردے ڈالنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ کوئی سائل آ گیا۔ اب جب سائل آتا تو خالی تو ان کے در سے نہیں جاتا تھا، آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا امام حسن کو کہ گھر جاؤ اور اماں جان سے کہو وہ 6 درہم بھجوائے تھے نا وہ دے دیں۔ 6 درہم منگوا لیے اور اس فقیر کو دے دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ 6 درہم ہی تھے صرف، وہ آٹے کے لیے بھجوائے تھے، گھر کے راشن کے لیے وہ دے دیے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک ایک شخص آیا بڑے خوبصورت اونٹ لے کر، کہا یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدو گے؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل خریدیں گے لیکن میں پیسے کیش نہیں دوں گا، ادھار پہ خریدوں گا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کتنا؟ کہا 140 دینار کا خریدوں گا۔ کہا ٹھیک ہے یہیں باندھ دو اور چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑے ہی لمحے گزرے تھے کہ اللہ نے ایک اور بندے کو بھیج دیا، کہا یہ اونٹ بیچو گے؟ کہا بالکل بیچوں گا۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 200 درہم میں بیچوں گا، 200 دینار میں بیچوں گا۔ کہا میں پیسے ہاتھ کے ہاتھ دوں گا۔ کہا ہاتھ کے ہاتھ ہی چاہیے، ہاتھ کے ہاتھ چاہیے، پیسے کیش چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے 200 درہم میں انہوں نے سودا طے کیا۔ 140 اس اونٹ والے کو دیے اور 60 درہم لے کر گھر پر آئے اور پھر کہا اے فاطمہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی راہ میں 1 دے وہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، تم نے 6 دیے، اللہ نے 60 عطا کر دیے ہیں، اللہ نے 60 عطا کر دیے ہیں۔ تو یہ اللہ پہ کامل یقین اور بھروسہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ 10 گنا بڑھا کر دے گا۔
یہ دل میں تنگی پیدا ہو جائے کہ یار خرچ کروں گا تو آئے گا کہاں سے، نہیں۔ نبی اسلام کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو عرض کروں، نبی اسلام نے فرمایا ہے، ایک اہل بیت کی شان میں مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی اسلام نے فرمایا کہ بخیل، اے میرے صحابہ پتہ کون ہے؟ بخیل، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، شریعت کو پسند نہیں ہے یہ بندہ بخیل۔ اچھا عموماً بخیل اسے کہتے ہیں جو مال میں کنجوسی کرے، دولت بہت ہے لیکن نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، نہ اپنے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے، یہ بخیل ہے نا۔ لیکن اس حدیث کا جو تخصیص ہے نا، ایک پیرائی نظریہ ہی الگ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھے لیکن میری آل پہ نہ پڑھے، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس نے کنجوسی کی، کتنی بڑی بات ہے۔ جو مجھ پہ درود پڑھے لیکن میری آل پہ نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے درود پڑھ دیا۔ اگر آپ اسے یوں کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ پہ بھی صلاۃ ہو اور آپ کی آل پہ بھی صلاۃ ہو، آپ کی آل پہ بھی درود ہو، تو آپ بخیل ہونے سے بچ جائیں گے۔ من احب علی، جس نے علی سے محبت کی، فقد احبنی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے علی سے محبت نہیں کی، ایسا ہے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور پھر آگے حدیث ختم نہیں، فرمایا من احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علی کی محبت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت نہیں ہے، وہ در حقیقت نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت صرف نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں دل میں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا، اور جس نے علی سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، گویا ایسے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، گویا ایسے اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ او کما قال علیہ السلام، کتنی سخت وعید ہے۔ اگر کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض رکھے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ حضرت علی سے بغض نہیں رکھ رہا، وہ نبی علیہ السلام سے بغض رکھ رہا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام سے بھی نہیں رکھ رہا، پھر معاملہ اللہ تک جا پہنچے گا، وہ اللہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا النظر الی علی عبادۃ، او کما قال علیہ السلام، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ کیا وہ بندہ ہوگا، کیا وہ ذات اور ہستی ہوگی کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ عبادت شمار کرتا ہے؟ اب ہم تو چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ سعادت کیسے حاصل کریں؟ اس عبادت کو کیسے کریں؟ ثواب کو کیسے پائیں؟ برکتوں کو کیسے سمیٹیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے علی کی برکتوں سے محروم کوئی نہیں ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ ابھی اگر میں حضرت علی کے تذکرے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو کوئی عام بات نہیں ہو رہی، حدیث کی روشنی میں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من سب علی، من سب علی، کہ جس نے علی کو گالی دی، نعوذ باللہ من ذالک، علیہ باللہ تعالی، جس نے علی کو سب و شتم کیا، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گستاخی کی، حضرت علی کے بارے میں برے کلمات کہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد سبنی، گویا ایسے ہے اس نے میری گستاخی کی ہے، اس نے میرے لیے برے کلمات کہے ہیں۔ تو اگر آج کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں برے کلمات کہے اور اہل بیت کے بارے میں بکواسات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سمجھ جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من سب علی کہ جس نے علی کو گالی دی، صرف علی کو نہیں دی ہے، فقد سبنی، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے۔ ایک مشہور زمانہ حدیث نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، او کما قال علیہ السلام، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وعلی جو بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو دروازے سے آئے اس بندے کو شریف کہتے ہیں نا، بولیے شریف کہتے ہیں، اور جو دروازہ پھلان کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چور ہے، ڈاکو ہے۔ تو جان لو
علی کے رستے سے گزرتے ہوئے، علی کی عقیدت و محبتوں کو سمیٹتے ہوئے اگر دربار رسالت تک جاؤ گے تو تم شریف انسان کہلاؤ گے، لیکن اگر علی کو پھیلان کر اور علی کی ذات کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل کر دربار رسالت میں پہنچنے کی کوشش کرو گے، ارے نادان، تم ڈاکو چور ہو سکتے ہو، تم مومن اور شریف انسان نہیں ہو سکتے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، علی دروازہ ہے۔ اور پھر جب کسی شہر میں جانا ہو، کسی گھر میں جانا ہو تو پھر دروازے سے ایک بار نہیں جایا کرتا، 2 بار جایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس جگہ جانا ہے تو دروازے سے جانا ہے اور واپس آنا ہے تو دروازے سے آنا ہے۔ اگر میں شہر ہوں اور مجھ سے تم نے علم لینا ہے تو اے لوگوں، اے مومنین، اے امت مسلمہ سن لو، میرے پاس علم لینے آؤ تو علی کے پاس ہوتے ہوئے آؤ گے، اور جب جاؤ گے تب بھی علی کے پاس ہوتے ہوئے جانا پڑے گا۔ تعلیم، ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، تعلیم، تا عین لام یا میم، تعلیم 5 حروف ہے نا، تعلیم میں علی پوشیدہ ہے، تعلیم میں علی پوشیدہ ہے، تا عین لام یا میم، عین لام یا علی۔ اور نقطہ یہ ہے کہ تعلیم میں سے اگر عین لام یا علی کو نکال لو تو تا میم تم بچ جاؤ گے، علم نہیں بچے گا۔ علی کی یہ شان ہے کہ اگر تعلیم میں سے علی نکل گیا تو پھر انسان خود رہ جاتا ہے، علم نہیں رہتا۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ تو منافق کی پہچان ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض رکھے گا، اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے، اس کے دل میں تنگی محسوس ہوگی، کب یہ ذکر ختم ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ منافق کی علامت ہے، یہ اچھی علامت نہیں۔ اور اگر سن کر ذکر علی چہرے کھل جائیں اور ایمان میں تازگی محسوس ہو تو پھر یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور میں ایک اور بات عرض کروں، صحابہ کا ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، اس دور میں منافق اعتقادی ہوا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرانا، لیکن اندر سے وہ منافق تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو صحابہ بتاتے ہیں، صحابہ کا عمل جو آیا ہے کہ اگر ہمیں پہچاننا ہوتا کہ سامنے والا منافق ہے یا مسلمان ہے تو ہم اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے۔ اگر اس کے چہرے پہ بہار آ جاتی تھی ہم سمجھ جاتے اپنا ہی بھائی ہے، مسلمان ہے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تو ہم سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ حضرت علی کا چہرہ معیار اور پیمانہ ترازو بن گیا تھا، کسوٹی بن گیا تھا ایمان کی کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، وہ چہرہ تھا آپ کا۔ غدیر خون کے مقام پر نبی اسلام نے ظہر کی نماز پڑھا کے لوگوں کو، صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں؟ اس کال پر تمام صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر نبی اسلام نے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ مبارک، دست مبارک اپنے دست مبارک میں لیا اور فضا میں بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، آج سے جس کا میں حبیب مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ کائنات کے جس ذرے کے لیے اور جس مخلوق کے لیے، جس انسان کے لیے حبیب مصطفیٰ محبوب ہے، اس کے لیے علی بھی محبوب ہوگا۔ من کنت مولا فعلی مولا، اگر مولا نبی کو مانا ہے تو پھر علی کو بھی ماننا پڑے گا، اور علی کو نہیں مانا تو گویا تم نے نبی کو مولا نہیں مانا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا کہتے ہیں محبوب کو، قریب کو۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر جب ہوا فتح، کئی صحابہ سے فتح کرنے کی کوشش کی لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی اسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، علم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح کو لکھ دیا ہے، بولے سبحان اللہ، فتح کو لکھ دیا ہے کہ وہ جائے گا اور فتح کر کے آئے گا، کنفرم بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ پاس کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ جھنڈا اس کو دیں گے، کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ جو شخص ہے نا جسے جھنڈا ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور کچھ ایک اور نشانی بتا دیں۔ کہا دوسری نشانی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ رات کو منتظر ہیں کہ کل جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، تمام موجود ہیں، حضرت علی موجود نہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ کہا حضور ان کو آشوب چشم ہو گیا، ان کی آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے درد کی وجہ سے، جو ہماری آنکھیں آ جاتی ہیں لال ہو جاتی ہیں، آشوب چشم وہ ہو گیا ہے، کب بلا کے لاؤ۔ حضرت علی آئے، آنکھیں نہیں کھل رہی، کہ حضور آشوب چشم ہو گیا ہے، میری آنکھوں میں درد ہے۔
نبی علیہ السلام نے قریب کیا، قریب آؤ۔ ڈاکٹر اور طبیب اس دور میں کیا کریں جس دور میں میرے اور آپ کے نبی موجود ہوں، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ حدیث کے لفظ ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، بولے نا سبحان اللہ، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ تو ایمان افروز بات ہے، حدیث بھی یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، لیکن میں اگلی بات آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب تک میری آنکھوں پر لعاب دہن نہیں لگا تھا، اگر میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا مجھے آسمان نظر آتا تھا، اگر میں زمین کی طرف دیکھتا تھا مجھے زمین نظر آتی تھی، اگر میں دیوار کی طرف دیکھتا تھا مجھے دیوار نظر آتی تھی، لیکن رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جب سے لعاب دہن نبی علیہ السلام کا میری آنکھوں پر لگا ہے، اگر میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں مجھے عرش معلیٰ نظر آتا ہے، میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں مجھے تحت الثری نظر آتا ہے، اور میں دیوار کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے دیوار کے پار نظر آتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے لعاب دہن کی برکت تھی، لعاب مبارک کی برکت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گئے اور خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے کہیں دور پھینکا۔ مرحب آیا، مرحب، میں مرحب ہوں، میرا تعارف جانتے ہو؟ بندے کی جب طوطی بولنے لگے، ایک محاورہ ہے، طوطی بولنے لگے، اس کا شہرہ ہو جائے، شہرت پا جائے تو وہ چوڑا تو ہوتا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، مرحب نے نا، کافر نے خیبر سے نکل کے کہا میں مرحب ہوں، یہ کیا وہ کیا فلاں ٹھیک کا، پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے۔ تو حضرت علی نے جو اپنا تعارف کرنا ہے وہ سنیں۔ حضرت علی نے کہا تو جو بھی ہوگا میرا تعارف صرف اتنا ہے، انا اسد اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اور حضرت علی نے جب مرحب پہ وار کیا تو ایسا جاندار وار کیا کہ اس کے سر کے، دھڑ کے، گھوڑے کے سب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور جب وہ خیبر کے دروازے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا نا، دور جا کے گرا، بعد میں 70 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، وہ دروازہ نہیں اٹھ رہا تھا، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا۔ وقت گزرتا ہے، وقت گزرتا رہا، آپ کا دور مبارک تھا، بزرگی چھا گئی تھی، ایک نوجوان دور سے سفر کر کے آیا، بڑا شہرت سنا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، بابے جی کا بڑا شہرت ہے، ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ دیکھوں تو صحیح، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اخروٹ کو توڑ رہے تھے، اخروٹ کو توڑ رہے تھے، تو اخروٹ ہی نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ نوجوان دیکھے، کسی نے کہا یہی ہے مولا علی کی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، حیدر کرار۔ تو وہ دیکھ کے مسکرانے لگا، اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، خاموش ہو گیا۔ حضرت علی مسکرا کے اسے دیکھنے لگے، کہا نوجوان کیا سوچتے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں، چپ ہو گیا، بے ادبی نہ ہو جائے، ادب ہوتا ہے نا بڑوں کا۔ کہا تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں؟ کہا حضور آپ ہی بتا دیں۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا تھا؟ کہا حضور واللہ یہی سوچ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت علی کا جو رویہ اور جو بیہیویئر اور جو انداز ہے نا وہ دیکھیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے اب تک تو حضرت مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے یہ کہا نا جی میں یہی سوچ رہا تھا، آپ کا رنگ بدل گیا، آپ نے اخروٹ کو ایک طرف پھینکا، داڑھی سے تھوڑا جھاڑا، اپنے دستار کو، اپنے جبے کو صحیح کر کر بیٹھے، چہرے پہ جلال آیا اور کہا نوجوان اخروٹ کو چھوڑ، اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تو بتا، علی فتح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی، کہا وجہ سن، وجہ یہ ہے کہ اخروٹ میں اپنے وجود کی طاقت سے توڑ رہا تھا، خیبر میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ اور قرآن کی روشنی میں مومن کا ایمان دن بدن پختہ ہوتا ہے۔ ارے ایمان تو علی کا اب بھی اور زیادہ ہو گیا ہے، خیبر اب بھی لا توڑنے کے لیے تیار ہو، خیبر توڑنے کے لیے تیار ہو، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کے نام سے خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے، اور علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو اتنا ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی فرمائش ہو، بیمار تھی، کوئی فرمائش ہو تو بتاؤ، آپ کے ذوق کے لیے بتا رہا ہوں۔ کہا اے علی انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چند ہی درہم تھے، جا کر خریدا، ایک ہی انار آیا، واپس آ رہے تھے، رستے میں کوئی فقیر ملا، بڑا ہی جو ہے وہ بھوکا لگ رہا تھا۔ کہا کیا چاہیے، کچھ جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ شہزادی رسول گھر پہ انار کے لیے منتظر ہے، عظمت والے باپ کی عظمت والی بیٹی، شان والے باپ کی شان والی بیٹی، زندگی میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، آج انار کی فرمائش کی، ایک انار ہے اور رستے میں فقیر مل گئے، اللہ کی راہ میں تقاضا ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے اللہ کے نام پہ وہ انار دے دیا۔
اب یہ جو ذات تھیں مقدس ذاتیں، ان کا یقین دیکھیں اللہ پہ کتنا کامل تھا. سنیں اور اپنے اندر بھی یہ یقین پیدا کریں آج سے. اللہ کی راہ میں دے دیا کنار، گھر پہ آئے. ایک افسردگی تو تھی نا کہ اپنی شہزادی رسول ہیں اور میری زوجہ ہیں، ان کی خواہش تھی. جیسے گھر میں داخل ہوئے حضرت فاطمہ نے آپ کا چہرہ دیکھا، کہا یا علی افسردہ کیوں ہوتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے آ گئے ہو انار؟ کہا ہاں، چہرے سے پہچان لیا. بیوی ہو تو پھر ایسی ہونا، شوہر کا دکھ سکھ خوشی چہرے سے پہچانے. کہا علی کیا ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا؟ کہا کوئی بات نہیں، مجھے انار ملنے کا کوئی دکھ نہیں، نہ ملنے کا کوئی دکھ نہیں، لیکن آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کی بڑی خوشی ہے، آپ خوش ہو جائیں. یہ بات چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. حضرت سلمان فارسی تھال لے کر تشت لے کر حاضر ہیں. کہا حضور کے دربار میں انار ہدیہ آئے تھے، حضور نے آپ کے پاس بھجوائے. کہا ٹھہرو، اللہ پہ یقین بھی تو دکھانا ہے، ٹھہرو. انار کو دیکھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار. واپس کہا یہ انار حضور نے میرے پاس نہیں کہیں اور بھیجے ہوں گے، کہیں اور دے کر آؤ. کہا نہیں، آپ کے پاس بھیجے ہیں. آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں بھیجے؟ کہا واللہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، جو اللہ کی راہ میں 1 دے اللہ 10 واپس کرتا ہے. میں نے 1 انار دیا ہے، مجھے 9 نہیں، اللہ نے 10 انار دینے تھے. تو حضرت سلمان فارسی مسکرانے لگے اور آپ نے جیب میں سے 1 انار نکالا اور کہا میں آپ کا یقین اللہ پہ دیکھنا چاہ رہا تھا، حضور نے 10 انار آپ کو دیے ہیں. 10 انار ہی ہدیہ دیا ہے، یہ آپ کا ہدیہ ہے. آپ کے بارے میں جتنا بولا جائے، آپ کی عظمت اور شان جتنی بیان کی جائے اتنا ہی کم ہے. کوفہ میں امیر المؤمنین کوفہ کے بازار میں کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار کی بولی لگا رہے ہیں. کوئی ہے جو یہ تلوار خریدے؟ کوئی ہے جو یہ تلوار خریدے؟ اور اگلا جو جملہ ہے وہ دل کو چیر دینے والا ہو. حضرت علی نے فرمایا اگر میرے پاس نیا تہبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی اپنی یہ تلوار کبھی نہ بیچتا. کون ہے؟ حکمران وقت امیر المؤمنین، اور کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے اپنی تلوار بیچ رہے ہیں نئی تہبند کے لیے. یہ سادگی تھی. خالی ہاتھوں میں اللہ نے دونوں جہاں کے خزانے رکھے تھے. بات یہ تھی جب حضرت فاطمہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیے تو آپ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لے کر گئے تھے. ہم تو بیٹی کو دیں تو سوچتے ہیں پراپرٹی کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، سب کچھ ہے. ہدایت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مولوی صاحب سے دعا کرا لیں گے، ہدایت مل جائے گی، نمازی بھی ہو جائے گا. پیسے ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے. کتنا گھٹیا معیار ہے، کتنا نیچے والا معیار ہے ہمارا. نبی علیہ السلام کا معیار دیکھیے. دیکھا تو کیا دیکھا؟ تقویٰ دیکھا، اور تقوی کی بنیاد پہ بیٹی کا رشتہ کر دیا. حضرت علی کا اللہ وجہ الکریم مزدوری کر کے جانے لگے. 2 کلو کھجور مزدوری میں ملے تو وہ جو مالک تھا نا باغ کا، اس نے کہا اے علی تھوڑی مزدوری اور کر لو. حضرت علی نے فرمایا بات یہ ہے کہ 2 کلو کھجوریں بہت ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے بچے کھائیں گے. تو اب مشورہ بھی تو آتا ہے. اس نے مشورہ دیا. اس نے کہا علی محنت کر رہے ہو، حلال ہے، حلال کمانے میں حرج ہی کیا ہے، حلال ہے، کر لو جمع. اب جو حضرت علی کا جواب ہے وہ میرے اور آپ کے سننے کے قابل ہے. حضرت علی نے فرمایا سن، بات یہ ہے حلال ہو تو حساب ہے، حرام ہو تو عذاب ہے. علی ایسا کام کرتا ہی نہیں ہے کہ جس میں عذاب میں پڑے یا حساب دینا پڑے. ہم تو کہتے ہیں نا حلال ہے جتنا چاہو جمع کر لو، حساب تو ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنی زندگیوں کو سادگی کی طرف لائیں اور رشتہ دیکھنے کے لیے کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھیں، ضرورت کی چیزیں دیکھیں، ایکسٹرا نہ دیکھیں کہ اس کا جب تک 1 لاکھ سیلری نہیں ہوگی تو بیٹا اچھا خاصا کما رہا ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے، شادی کس وقت اور کیسے ہونی چاہیے، اس سے کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایسے میرے پاس لوگ ہیں کہ جو بیٹی کی اچھی خاصی سیلری ہے، ہزاروں میں وہ کما رہا ہے، لیکن باپ شادی نہیں کر رہا اس کی. اب بتائیں اگر وہ اپنا ایمان خراب کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہیں. حضرت علی کا ایک قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں. جب میرا جی چاہتا ہے کس سے بات کروں؟ بلند آواز سے کس سے بات کروں؟ تو کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. یہ ہے میرے خطاب کا ابتدائی حصے کا جواب. ملنگ اور مولائی اگر ہونا ہے تو نماز کی طرف ہوگا وہ بندہ سب سے پہلے. جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اپنے رب کو اپنے دکھڑے سناؤں،
اپنے رب کو اپنی زندگی کی پریشانیاں سناؤں، اپنے رب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور ہمارے عمل یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نہ تو یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے بات کرے، اور ہمارا نہ یہ جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کریں، کیونکہ نہ ہم رمضان کے علاوہ قرآن کھولتے ہیں اور نہ ہمیں نماز کی توفیق ہو رہی ہے۔ تو رب سے بات نہیں کریں گے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے بھائی؟ اللہ سے بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ نماز میں آ جائیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور جب چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو پھر قرآن کھول کے دیکھیں اللہ نے آپ کے لیے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں، اور ہر ورق پڑھا اسے تو مجھے معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔